ناظرین، جس خبر سے ہم آغاز کریں گے اپنے ویلاگ کا، جو ہماری پہلی ہیڈ لائن بھی ہے، وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ عمران خان صاحب کی خبر آج کل بہت گرم ہے، مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے یا دے دیا گیا ہے اور اس کے اثرات اب سامنے آ رہے ہیں، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق یہ ایک پوری سازش ہے۔ یہ سازش کیا ہے یہ ہم آپ کو تھوڑا اندر چل کے بتائیں گے، لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ سازش عمران خان صاحب کے متعلق نہیں ہو رہی۔ جو سازش ہے یہ بیرون ملک کوئی ایسا مائنڈ کام کر رہا ہے جو پی ٹی آئی کو یا ہو سکتا ہے اس کے ورکرز کو استعمال کر رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے واقعی آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کوئی خان کی بھلائی یا خان کی رہائی کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا یہ پاکستان کو ڈی ریل کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے، پنجابی کارڈ کھیلا جا رہا ہے دوبارہ سے، لیکن اس دفعہ بلوچستان کی طرف سے نہیں، کہیں اور سے یہ آواز آ رہی ہے۔ یہ بھی جانیے گا کہ یہ ساری ڈیٹیل سٹوری کیا ہے۔ یقین مانیں یہ بڑی تھاٹ پرووکنگ ہے، ہم آپ کو جب فیکٹ سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی آنکھوں کا ایشو ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھ کمزور ہے، جو رپورٹ آئی پتہ چلا کہ آنکھ تو اتنی کمزور ہی نہیں تھی، اگر کمزور ہی نہیں تھی تو اتنا بڑا مدعا کس چیز کے لیے بنا لیا۔ لیکن ہم آپ کو اس کے ساتھ ایک تصویر دکھائیں گے، شاید آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ آنکھ کب کمزور تھی۔ اس کے بعد جو اگلا ہماری ٹاپک ہوگا وہ ہوگا جی پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے اس کے حوالے سے تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے چیئرمین پہ، کرکٹ ٹیم پہ۔ اب کچھ بہت بڑی تبدیلیاں کرنے کا سوچ لیا گیا ہے، یہ تبدیلیاں کیا ہوں گی یہ بتائیں گے آپ کو۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایران نے جنگی مشقیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب معاملہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے، لیکن اب یہ مشقیں کیوں شروع ہوئی ہیں، اس کے کیا امپورٹنس ہے، یہ جانیے گا۔ پھر آپ کو اگلی خبر جو بتائیں گے وہ تو یقین مانے بہت ہی چونکا دینے والی ہے کہ امریکی صدر ملنا چاہتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر سے۔ جی، خامنہئی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں یہ امریکی صدر، یہ بہت بڑی خبر آئی ہے، یہ بھی جانیے گا کیا ہے۔ اور پھر کچھ دوست ممالک کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بہت بری طرح سے پھنس گیا ہے اپنے دوست ممالک کے اندر، اور پاکستان کسی کا بھی ساتھ نہیں دے سکتا کھل کے۔ پاکستان اگر کہنا کہ ہم اس سائیڈ پہ ہو جائیں گے تو نہیں ہو سکتا، اور اگر پاکستان سائیڈ پہ نہیں ہوتا تو تب بھی پھنس رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب سچویشن ہے۔ میں تو یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں کہ واقعی یہ سارے دوست ممالک ہی ہیں جنہیں ہم اپنا دوست کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہوگی آج کی ہماری ویلاگ کی ڈیٹیل، اور آپ کو ویلاگ پہ جانے سے پہلے ایک ریمائنڈر دیتا چلوں، اور وہ ہے کہ JavedCH.com پہ جا کے جاوید چوہدری صاحب کے کالم پڑھنا نہ بھولیے گا۔ اور ایک آپ سے گلہ ہے، وہ گلہ میں نے کہا تھا آج میں کھل کے آپ سے کروں گا۔ ہمارے سبسکرائبرز کی تعداد جس طرح سے پہلے بڑھ رہی تھی وہ تھوڑی سی سلو ہو گئی ہے، اور میری توقعات آپ سے بہت زیادہ ہیں۔ تو میری ریکویسٹ پہ آج اسپیشلی جاوید چوہدری صاحب کی ریکویسٹ پہ جتنا ہو سکے، جتنا پاسبل ہو سکے، تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اب چلتے ہیں اپنے ویلاگ کی طرف۔ تو ہمارا پہلا ٹاپک جو پورا ایک چیپٹر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، چوہدری صاحب کو آج میں بہت تنگ کرنے والا ہوں اس کے اوپر، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ تو بتائیں گے خان صاحب کے بارے میں کیا معلومات؟ اب دیکھیں، عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہی ہے پارٹی کے جو انہیں زہر دیا جا رہا ہے، سلو پائزننگ کی جا رہی ہے، اور اس میں شہباز گل صاحب، ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اسپیشلسٹ ہیں زہر کے۔ اچھا، تو انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کو کھانے کے اندر زہر دیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کھانا ان کا بنتا ہے، پھر اس کے بعد ایک کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کو تالا لگا دیا جاتا ہے، اس کمرے کے اندر صرف 2 لوگ جا سکتے ہیں، کرنل صاحب ہیں وہ جاتے ہیں، یا پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہے نا وہ جاتے ہیں، پھر کھانا وہاں پہ ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر عمران خان صاحب کو دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کرنل صاحب اندر چلے جاتے ہیں، وہ اندر سے دروازہ لاک کر لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کھانے کے ساتھ کیا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کھانا عمران خان صاحب کو دے دیا جاتا ہے اور وہ ٹھنڈا ہوتا ہے سارا۔ اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک مشقتی، وہ مشقتی ان کے سامنے کھانا بناتا ہے عمران خان صاحب کے۔ اچھا، عمران خان صاحب اپنی نگرانی میں کھانا بنواتے ہیں، اپنی نگرانی میں بنواتے ہیں، اپنی نگرانی میں کھانا بنواتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، 100% اپنی نگرانی میں کھانا بنواتے ہیں، اور اس کے بعد فریش کھانا کھاتے ہیں وہ عمران خان گل صاحب پھر کیا کہہ رہے یہ گل صاحب، ڈاکٹر گل صاحب، ڈاکٹر گل صاحب ماہر زہریات، وہ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ زہر، اور دوسرا یہ زہر کون سا زہر ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، جس نے صرف آنکھ پہ وار کیا، اچھا، یعنی پورا جسم کراس کر کے اسے صرف آنکھ ملی تھی کہ جس کے اندر اس نے جا کے ڈس لینا تھا۔ چلو ایک مزے کی بات، وہ کہتے ہیں کلاٹ بنا، اور وہ کلاٹ دل کے لیے بنایا گیا تھا لیکن آنکھ میں پھنس گیا، آنکھ میں چلا گیا۔ یار یہ کمال ہے ویسے، ایکسپرٹ ہے اللہ کی قسم ویسے، اور انتہا ہے ویسے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آنکھ کا جو مسئلہ ہے یہ کلاٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ہوتا یہ ہے کہ جو ریٹنا ہے، ریٹنا پردہ ہوتا ہے پیچھے جہاں پہ عکس پڑتا ہے، وہ برین کے اندر ہوتا ہے، آنکھ کے اندر نہیں ہوتا۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کا ایک نقش سا بنتا ہے، اور پیچھے ایک پردہ ہے، اس پردے کے اوپر گرتا ہے، اور وہاں سے مائنڈ ٹریٹ کرتا ہے اس کو۔ وہ جس پردے کے اوپر جاتا ہے اس کو ریٹنا کہتے ہیں پیچھے آخر میں، اور اس کے اندر بریک قسم کی وینز ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ کلاٹ بن جائے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, وہاں سے خون رسنا شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات خون جو ہے وہ اس کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے یا ڈائبٹیز کی وجہ سے. ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی وہ جو نسیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں, وہ خون کو ہولڈ نہیں کر پاتی, اور اس کے بعد خون رسنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اندر گرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جب گرتا ہے تو پھر بلر ہو جاتی ہے ہر چیز, یا پھر وہ نسیں پھول جاتی ہیں تو بلر ہو جاتے ہیں. تو اس کو حل کرنے کے لیے ایک انجیکشن کریٹ ہوا ہے, ایجاد ہوا ہے. وہ انجیکشن ریٹنا کے اندر لگایا جاتا ہے اور وہ خون کو وہاں پہ جما دیتا ہے اور اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, یا اندر سویلنگ جو ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. اتنی سی بات ہے. وہاں پہ کوئی کلاٹ نہیں ہے کہ جو آنکھ کے اندر چلا گیا اور اس کے بعد وہ مسئلہ خراب ہو گیا. ویسے تو ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب کو چاہیے کہ وہ کام چھوڑ دیں, گل صاحب کو گل صاحب کو دیتے, اور بلکہ اس مرتبہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ انجیکشن بھی گل صاحب سے لگوا لیں. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب انہیں اپنے قریب نہیں پٹکنے دیں گے. اچھا. ہاں, انہیں پتہ چل جائے نا ڈاکٹر گل صاحب جو انجیکشن لے کے آ رہے ہیں, عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے کسی کونے میں گھس کے وہاں سے وہ کہیں گے یا میرے پروردگار زمین پھاڑ دے تاکہ میں نکل جاؤں یہاں سے, اس سے بچوں. تو یہ گل صاحب جو اتنا شور مچاتے ہیں یہ کیوں مچاتے ہیں؟ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. میرا خیال ہے دور بیٹھے ہوئے نا, ان کو چاہیے کہ اپنے لیڈر کے پاس آئیں. یہ بڑے بہادر لوگ ہیں. لیڈر یہاں پہ سٹ رہا ہے جیل کے اندر, کوئی وہاں پہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے دہی کے ساتھ بیٹھ کے اور کہہ رہا ہے جی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. کوئی چادر لے کے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے گھاس کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. کوئی کے پی ہاؤس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پہ میڈیا کو اکٹھا کر لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم عمران خان کے لیے پریشان ہیں. اور باقی سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی یو کے اندر بیٹھ کے اس کو درد ہو رہا ہے, کوئی امریکہ کے اندر بیٹھ کے اس کو درد ہو رہا ہے. یہ عجیب سی محبت ہے کہ لیڈر یہاں پہ خوار ہو رہا ہے بیچارہ جیل کے اندر ہے, اور یہ کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کسی کو امریکہ بیٹھ کے یاد آ جاتا ہے کہ عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے. بھائی اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو آئے نا آپ یہاں پہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کا منظر ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو بھائی یہاں پہ اگر کربلا کا منظر ہے تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے آپ سینہ کو بھی کر رہے ہیں, وہ خدا خوفی کر رہے ہیں. آئے نا آپ ساتھ, کندھا جوڑ کے کھڑے ہو نا, پتہ لگے کہ آپ کتنے بہادر آدمی. وہاں بیٹھ کے نا وہ تھیوریز دے جا رہے ہیں کہ جناب یہ اس قدر وہاں پہ یہ ہو گیا, فلاں کرنا لے کیا. بھائی اگر انہوں نے سلو پائزنگ دینی ہے تو یہ کون سا پائزن ہے کہ جو صرف آنکھ کے اوپر اثر کیا اور ایک ہی آنکھ کے اوپر اثر کیا اور باقی آنکھ ٹھیک ہے, دوسری آنکھ مکمل طور پر ٹھیک ہے, اور جس کے اوپر اثر کیا وہ بھی ایک انجیکشن لگنے کے بعد ٹھیک ہوگی. اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 85% خراب ہو گئی. نہیں, ابھی دیکھیں ڈاکٹر, میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ندیم قریشی کو یہ کام بند کر دینا چاہیے, ڈاکٹر محمد امجد کو بھی بند کر دینا چاہیے, جو ان کی مرضی کے ڈاکٹر ہیں, جن کو یہ چاہتے تھے کہ ان کو دکھایا جائے. اچھا یہ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر وہاں جا کے کچھ نہ کرے, ہسپتال لے کے جائیں عمران خان کو. اچھا, وہی عمران خان خود تو نہیں کہہ رہا مجھے ہسپتال لے کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو یہ رپورٹ آئی ہے چوہے صاحب, میں بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو کہنے لگی آپ نے ڈاکٹر کروایا. یہ ڈاکٹر عاصم جو ہیں, جو ان کے مالج ہے, بیسیکلی وہ آئی اسپیشلسٹ نہیں ہیں. انہوں نے ڈاکٹر خرم مرزا انہیں کانفرنس کال پہ لے کے باقی دونوں ڈاکٹروں سے بات کی اور ان سے کہا کہ ڈیٹیل لو, تاکہ بھائی جو آئی اسپیشلسٹ درمیان میں خرم مرزا صاحب ہیں وہ جانچ سکے کہ یہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے باہر آ کے یہ بولا, انہوں نے کہا جی جو بتا رہے ہیں وہ تو ٹھیک لگ رہا ہے, واقعی فرق پڑ رہا ہے, لیکن کیونکہ میں نے دیکھا نہیں اس لیے مجھے نہیں پتا. بھائی آپ نے 7 بندہ بٹھایا ہوا ہے جو آئی اسپیشلسٹ ہے, اب آپ دوبارہ کہتے ہیں جی کہ مجھے نہیں پتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود آئی اسپیشلسٹ نہیں ہیں, تو آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ پتا نہیں. پھر ان سے پوچھیں گے کہ ہاں آپ کیا بتا رہے تھے, وہ کہہ دیں گے یہ بتا رہا ہوں, کہہ دیں گے ٹھیک ہے.